السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے UGC نیٹ JRF کے اردو نصاب میں شامل جو پہلی یونٹ ہے جو کہ تاریخ زبان اردو سے متعلق ہے، اس سے متعلق تمام مکمل یونٹ اس ایک ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے امتحانات جو ہیں UGC نیٹ JRF کے وہ بہت جلد ہونے والے ہیں۔ 13 سے 21 جون کے بیچ کی تاریخ دی ہوئی ہے امتحانات کے ہونے کی، تو اس سے پہلے ہمارے نصاب میں جتنی بھی یونٹ 10 یونٹ شامل ہیں ان 10 یونٹ کو ہمیں مکمل کر لینا ہے۔ یونٹ کے جو ٹاپکس ہیں ان ٹاپک کی جو تفصیلی ویڈیو ہے وہ بھی ہمارے چینل پر موجود ہے، تو اگر آپ کو تفصیلی ویڈیو درکار ہے تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کر کے تفصیلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ یونٹ کے جو یونٹ وائز ویڈیوز آج سے شروع کی جا رہی ہیں، یہ تمام جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں، جتنے بہت اہم سوالات ہیں، ان کو صرف اس ویڈیو کے اندر شامل کیا گیا ہے اور تمام پوری یونٹ کا احاطہ ایک ویڈیو میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے امتحان کی مکمل تیاری ہو سکے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، قدیم ہند آریائی کا دور کب سے کب تک شمار کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا قدیم ہند آریائی کا دور 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک شمار کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، زبانوں کے صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے انہیں کتنے مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا زبانوں کی صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنا پر ماہر لسانیات نے انہیں 8 مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے سامی، دوسرا ہند چینی، تیسرا دراوڑی، چوتھا منڈا، پانچواں افریقہ کی بانتو، چھٹا امریکی، ساتواں ملایائی اور 8واں جو ہے ہند یوروپی۔ اگلا سوال ہے، عربی اور عبرانی زبانیں کس لسانی خاندان سے نکلی ہیں؟ جواب ہو جائے گا عربی اور عبرانی یہ سامی خاندان سے نکلی ہوئی زبانیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، جنوبی ہندوستان میں رائج تامل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم کس لسانی خاندان کی مشہور شاخیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا جنوبی ہندوستان میں جو رائج تمل، تیلگو، کنڑ اور ملیالم زبانیں ہیں یہ دراوڑی خاندان کی مشہور شاخیں ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو اور ہندی کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو اور ہندی کا تعلق جو ہے یہ ہند یوروپی خاندان جو کہ زبانوں کا 8واں خاندان ہے اس سے اردو اور ہندی کا تعلق ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان میں آ کر ہند یوروپی اپنے ارتقائی دور میں ہند ایرانی سے گزر کر کون سی شکل اختیار کر لیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ہندوستان میں آ کر جو ہند یوروپی خاندان ہے یہ اپنے ارتقائی دور میں ہند ایرانی سے گزر کر ہند آریائی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آریوں کا وطن وسطی ایشیا میں تلاش کرنا چاہیے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول نصیر احمد خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان میں آریوں کے داخلہ کی تاریخ 1500 قبل مسیح مقرر کی جا سکتی ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کے ارتقاء کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا ہے قدیم ہند آریائی، دوسرا ہے وسطی ہند آریائی اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی۔ اگلا سوال ہے، قدیم ہند آریائی کا پہلا مستند نقش ہمیں کس شکل میں ملتا ہے؟ جواب ہو جائے گا قدیم ہند آریائی کا مستند نقش ہمیں رگ وید کی شکل میں ملتا ہے جو کہ 1000 قبل مسیح سے قبل کی
किताब है। अगला सवाल है, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कितनी मंजिलों में तकसीम किया है? जवाब हो जाएगा, कदीम हिंद आर्याई को डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 मंजिलों में तकसीम किया है। पहला है वैदिक मंजिल, दूसरा अहद पारणी की मंजिल, तीसरा रज़मिया मंजिल, चौथा दीनवी मंजिल और पांचवा है टकसाली मंजिल। अगला सवाल है, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को कितने अदवार में तकसीम किया है? जवाब हो जाएगा, प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन ने कदीम हिंद आर्याई को 2 अदवार में तकसीम किया है। पहला है वैदिक संस्कृत और दूसरा है क्लासिकी संस्कृत। अगला सवाल है, वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना कब से कब तक का है? जवाब हो जाएगा, वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक का है। कदीम हिंद आर्याई का ज़माना जो है वो 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक का है और वस्ती हिंद आर्याई का ज़माना उसी के फ़ौरन बाद यानी 500 कब्ल मसीह से ये 1000 ईस्वी तक का जो ज़माना है ये वस्ती हिंद आर्याई का है। अगला सवाल है, वस्ती हिंद आर्याई को माहिरीन ने इर्तिकाई खसूसियात के लिहाज से कितने अदवार में तकसीम किया है? जवाब हो जाएगा, वस्ती हिंद आर्याई को माहिरीन ने इर्तिकाई खसूसियात के लिहाज से 3 अदवार में तकसीम किया है। अगला सवाल है, पहली प्राकृत किसे कहा गया है? जवाब हो जाएगा, पहली प्राकृत अवाम का मुहावरा या अवाम की जो बोली ठोली है उसे पहली प्राकृत कहा गया है। प्राकृत के जो मानी होते हैं ये फितरी ज़बान के होते हैं। अगला सवाल है, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने कहाँ मिलते हैं? जवाब हो जाएगा, प्राकृत के सबसे कदीम नमूने बुद्ध और जैनियों की मजहबी किताबों या फिर अशोक की लाटों पर कुंदा किए हुए मिलते हैं। अगला सवाल है, कदीम मागधी किसे कहा गया है? जवाब हो जाएगा, कदीम मागधी पाली ज़बान को कहा गया है। पाली ज़बान यानी जो कि पहली प्राकृत जो थी अवाम की बोली ठोली जिसको पहली प्राकृत कहा गया था उसी का जो अदबी रूप था उसे पाली कहा गया था और ये जो कदीम मागधी है ये पाली को ही कहा गया है। अगला सवाल है, पाली किस मज़हब की ज़बान है? जवाब हो जाएगा, पाली बुद्ध मज़हब की ज़बान है। अगला सवाल है, वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा दौर क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा, वस्ती हिंद आर्याई का दूसरा दौर जो है ये अदबी प्राकृतों का दौर कहलाता है। अगला सवाल है, माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों की कितनी किस्में बयान की हैं? जवाब हो जाएगा, माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों की 5 किस्में बयान की हैं। पहली है महाराष्ट्री, दूसरी शौरसेनी, तीसरी मगधी, चौथी अर्ध मगधी और पांचवी है पेशाची। अगला सवाल है, वस्ती हिंद आर्याई का तीसरा दौर क्या कहलाता है? जवाब हो जाएगा, वस्ती हिंद आर्याई का तीसरा दौर जो है ये अपभ्रंश का दौर कहलाता है। यानी हमने जो अभी ऊपर के सवाल में देखा कि वस्ती हिंद आर्याई को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो वस्ती हिंद आर्याई जो कि 3 अदवार में तकसीम किया गया है। तो पहला है प्राकृत का दौर, फिर दूसरा है जो दौर था यानी दूसरा दौर जो था ये हमारा अदबी प्राकृतों का दौर था और जो हमारा तीसरा दौर है ये अपभ्रंश का दौर है। अगला सवाल है, अपभ्रंशों को प्राकृतों का माबाद इर्तिका किसने कहा है? जवाब हो जाएगा, अपभ्रंशों को प्राकृतों का माबाद इर्तिका सुदेश्वर वर्मा ने कहा है।
अगला सवाल है, किसने संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्लों को अपभ्रंश कहा है? जवाब हो जाएगा पतंजलि ने अपनी महाभाष्य नामी जो तसनीफ़ इनकी है इसमें अपभ्रंशों को संस्कृत अल्फाज की बिगड़ी हुई शक्ल को अपभ्रंश कहा है। अगला सवाल है, प्राकृत के बड़े आलिम मार्कंडे ने अपभ्रंश की कितनी किस्में बताई हैं? जवाब हो जाएगा प्राकृत के बड़े आलिम जो मार्कंडे हैं इन्होंने अपभ्रंश की 3 किस्में बताई हैं। पहली है नागर अपभ्रंश, दूसरी है ब्राचड अपभ्रंश और तीसरी है उपनागर अपभ्रंश। अगला सवाल है, अपभ्रंशों में कौन सी अपभ्रंश मुमताज़ हैसियत रखती है? जवाब हो जाएगा अपभ्रंशों में शौरसेनी अपभ्रंश जो है ये मुमताज़ हैसियत रखती है और शौरसेनी अपभ्रंश ही जो है ये शुमाली हिंद के लिंगो अफ्रीका की हैसियत भी रखती है। और शौरसेनी का जो इलाका है ये भी यानी शौरसेन और ये मथुरा वगैरह का जो इलाका है ये शौरसेनी अपभ्रंश का इलाका है। अगला सवाल है, शौरसेनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? जवाब हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश में 4 बोलियां शामिल हैं। पहली है खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, दूसरी राजस्थानी और पंजाब, तीसरी है पंजाबी और गुजराती और चौथी है पहाड़ी बोलियां। यानी इस तरह कुल 4 बोलियां शौरसेनी अपभ्रंश में शामिल हैं। अगला सवाल है, बिहार की तमाम बोलियां किस अपभ्रंश से निकली हैं? जवाब हो जाएगा बिहार की तमाम बोलियां जो हैं ये मागधी अपभ्रंश से निकली हैं। अगला सवाल है, अर्धमागधी अपभ्रंश का इलाका कहाँ से कहाँ तक है? जवाब हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश का इलाका बिहार से लेकर इलाहाबाद तक का जो इलाका है ये अर्धमागधी अपभ्रंश का इलाका है। अगला सवाल है, जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का ज़माना कब से कब तक है? जवाब हो जाएगा जदीद हिंद आर्याई का ज़माना जो है ये 1000 ईस्वी से ताहाल जो ज़माना है ये जदीद हिंद आर्याई का, यानी कदीम हिंद आर्याई का 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह, वस्ती हिंद आर्याई का 500 कब्ल मसीह से 1000 ईस्वी और जदीद हिंद आर्याई का 1000 ईस्वी से ताहाल तक का ज़माना है। अगला सवाल है, मशरकी हिंद की कितनी ख़ास बोलियां हैं? जवाब हो जाएगा मशरकी हिंदी की 3 ख़ास बोलियां हैं। पहली है अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी है छत्तीसगढ़ी। अगला सवाल है, मगरबी हिंदी की कितनी ख़ास बोलियां हैं? जवाब हो जाएगा मगरबी हिंदी की कुल 5 जो हैं ये बोलियां हैं। पहली है खड़ी बोली, दूसरी हरियाणवी, तीसरी ब्रज भाषा, चौथी कन्नौजी और 5वीं है बुंदेली। अगला सवाल है, मध्य देश की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें कौन कौन सी हैं? जवाब हो जाएगा मध्य देश की ज़बानों से गहरा रिश्ता रखने वाली ज़बानें जो हैं ये हमारी पहाड़ी बोलियां हैं, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी बोलियां हैं। अगला सवाल, किस बोली में मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से मिलता है? जवाब हो जाएगा खड़ी बोली में। और खड़ी बोली यानी खड़ी बोली के कसरत से इस्तेमाल की वजह से जो खड़ी बोली के जो अज़ला हैं यानी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ वगैरह के जो अज़ला हैं ये अज़ला मुशद्ददा कहलाते हैं। अगला सवाल है, खड़ी बोली में किस माकूसी मुसम्मते का इस्तेमाल ज़्यादा है? जवाब हो जाएगा खड़ी बोली में माकूसी मुसम्मता जो डाल है इसका इस्तेमाल ज़्यादा है। और खड़ी बोली में जो दकनी की तरह मुसव्वतों को अनफियाने का रुझान भी आम है और साकिन को मुतहर्रिक भी कर देने का रुझान खड़ी बोली में आम है। और आम तौर से खड़ी बोली में जो अस्मा, ज़मायर, सिफ़ात और अफ़आल होते हैं ये बिलोमुम तवील मुसम्मते पर ख़त्म होते हैं और टर और टड़ वगैरह यानी डाल और ढे वगैरह को तरजीह
ٹے اور ڑے پر دی جاتی ہے کھڑی بولی میں۔ اگلا سوال ہے، محمد حسین آزاد نے اردو کا ابتدائی سرچشمہ کسے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا محمد حسین آزاد نے برج بھاشا کو اردو کا ابتدائی سرچشمہ قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے، اور محمد حسین آزاد نے جو اردو کا ابتدائی سرچشمہ برج بھاشا کو قرار دیا ہے، انہوں نے اپنی تصنیف جو ہے انہوں نے اردو شعراء کا تذکرہ لکھا ہے اور تاریخ بھی ہے، اس میں ان کی تصنیف آب حیات جو ہے، اس میں محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے یہ برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اردو کی ابتدا سے متعلق یہ محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے عہد میں اس نے فروغ پایا، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان میر امن کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کی داغ بیل پنجاب کے علاقے میں پڑی، محمود شیرانی نے اردو کی ابتدا سے متعلق یہ خیال اپنی کس کتاب میں ظاہر کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا محمود شیرانی نے اردو کی ابتدا سے متعلق یہ خیال اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں ظاہر کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کی جائے پیدائش کو اڑیسہ کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی جائے پیدائش کو ڈاکٹر سہیل بخاری نے اڑیسہ قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے دوآبۂ گنگ و جمن کو اردو کا مسکن قرار دیا ہے اور یہ کہ اردو پالی سے نکلی ہے؟ جواب ہو جائے گا شوکت سبزواری نے اردو کو دوآبۂ گنگ و جمن اردو کا مسکن قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اردو پالی سے نکلی ہے۔ اگلا سوال ہے، سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح کو اردو کی جائے پیدائش کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مسعود حسین خان نے۔ اگلا سوال ہے، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں اس کا حولہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا۔ اردو کی ابتدا سے متعلق یہ خیال کس نے پیش کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی ابتدا سے متعلق یہ خیال سید سلیمان ندوی نے پیش کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو پر ہریانوی اثرات کے قائل کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو پر ہریانوی اثرات کے قائل محی الدین قادری زور ہیں۔ اگلا سوال ہے، اردو کے مگدھی سے نکلنے کا خیال کس نے پیش کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کے مگدھی سے نکلنے کا خیال اختر اورینوی نے پیش کیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کے دکن میں پیدا ہونے کے قائل کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو کے دکن میں پیدا ہونے کے قائل نصیر الدین ہاشمی ہیں۔ اگلا سوال ہے، کھڑی بولی کو اردو کی اصل کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا کھڑی بولی کو اردو کی اصل ڈاکٹر گیان چند جین نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل انشاءاللہ خاں انشا نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سنیتی کمار چٹرجی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کی جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال محی الدین قادری زور کا ہے۔
اگلا سوال ہے، اردو کھڑی بولی اور ہریانی کی آمیزش سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کی بولیوں کو مجموعی طور پر کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی بولیوں کو مجموعی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی لسانی بولیاں، دوسری سماجی بولیاں اور تیسری ہیں علاقائی بولیاں۔ اگلا سوال ہے، زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا زبان کے سائنسی طریقے سے مطالعے کو لسانیات کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، لسانیات کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا لسانیات کی کل 4 شاخیں ہیں۔ پہلی ہے صوتیات، دوسری صرفیات یا مارفوجی، تیسری ہے نحویات اور چوتھی ہے معنیات۔ اگلا سوال ہے، لسانیات کی وہ شاخ جس میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے کیا کہلاتی ہے؟ جواب ہو جائے گا لسانیات کی وہ شاخ جس میں کسی زبان کی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جاتا ہے صوتیات کہلاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، صوتیات کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہو جائے گا صوتیات کی 3 شاخیں ہیں۔ پہلی ہے سمیاتی صوتیات، دوسری سماعی صوتیات اور تیسری ہے تلفظی صوتیات۔ اگلا سوال ہے، جن اعضاء سے زبان کی مختلف اصوات پیدا ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا جن اعضاء سے زبان کی مختلف اصوات پیدا ہوتی ہیں انہیں اعضائے تکلم کہتے ہیں، اور یہ اعضائے تکلم جو ہے یہ کل 19 ہیں، اور ان اعضائے تکلم کو ہے انہیں بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پہلا ہے تلفظ کا اور دوسرا ہے مقام تلفظ۔ اور جو اعضائے تکلم جو ہیں ان میں سب سے زیادہ متحرک اور لچیلا جو عضو تکلم ہے وہ ہماری زبان ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ مصمتیں جن کے پیدا کرنے میں ہوا کا راستہ ایک لمحہ کے لیے بند ہو جاتا ہے ان آوازوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ان آوازوں کو بندشی آوازیں کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آوازوں کے طریقہ ادائیگی میں عام طور سے کتنے قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا آوازوں کے طریقہ ادائیگی کو عام طور سے 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے بندسی، دوسرا صفیری، تیسرا انفی، چوتھا پہلوئی، پانچواں ارتعاشی، چھٹا تھپکدار اور ساتواں ہے نیم مصمتہ۔ اگلا سوال ہے، آواز کی لہروں کی فی سیکنڈ رفتار کتنی ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا آواز کی لہروں کی فی سیکنڈ رفتار جو ہوتی ہے یہ 1100 سے 1200 فی سیکنڈ رفتار ہوتی ہے۔ یا انسان کے منہ سے جو آواز نکلنے پر جو ہوا میں جو لہریں بنتی ہیں ان کو آواز کی لہریں کہا جاتا ہے، اور سمیاتی صوتیات میں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور یہ لہروں کی جو فی سیکنڈ رفتار ہوتی ہے یہ 1100 سے 1200 فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، کسی زبان کی اہم تفاعلی آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کسی زبان کی اہم تفاعلی آوازوں کو معلوم کرنے کے طریقوں کا مطالعہ فونیمیات میں کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، زبان کی قواعد کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا زبان کی قواعد کے 2 حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ ہوتا ہے صرف اور دوسرا حصہ ہوتا ہے نحو۔
اگلا سوال ہے لفظ کی ساخت اور اس میں استعمال شدہ بامانی اکائیوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا لفظ کی ساخت اور اس میں استعمال شدہ بامانی اکائیوں کا مطالعہ مارفیمیات میں کیا جاتا ہے، یعنی اور مارفیمیات کی جو سب سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے وہ مارفیم کہلاتی ہے، اور مارفیم کی بھی دو شاخیں ہوتی ہیں، پہلی ہوتی ہے آزاد مارفیم اور دوسری ہوتی ہے پابند مارفیم۔ اگلا سوال ہے ہندوستان میں مارفیمیات کے مطالعے کا آغاز کس نے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا ہندوستان میں مارفیمیات کے مطالعے کا آغاز ماہرین لسانیات پارنی نے، ماہرین لسانیات جو پارنی تھے انہوں نے 500 قبل مسیح تا 460 قبل مسیح انہوں نے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے کسی زبان کے الفاظ کو مطالعہ کی آسانی کے لیے اور قواعد کے تجزیے کے لیے مختلف درجوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، انہیں اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا انہیں اصطلاح میں اقسام کلمہ کہتے ہیں، اور اس کلمہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلی ہوتی ہے مستقل کلمہ اور دوسری ہوتی ہے غیر مستقل کلمہ، اور مستقل کلمہ یعنی جو اپنا معنی آپ دیتے ہیں وہ مستقل کلمہ کہلاتے ہیں، اور مستقل کلمہ کی بھی 5 قسمیں ہوتی ہیں، اور وہ 5 قسمیں ہیں اسم، صفت، ضمیر، فعل اور تمیز، اور اس کے علاوہ اسم کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی اسم خاص یا اسم معرفہ جسے کہتے ہیں، اور دوسری جو ہوتی ہے وہ اسم عام یا اسم نکرہ کہلاتی ہے، اور صفت کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، اور اس کے علاوہ ضمیر جو ہوتی ہے یعنی ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ اور ضمیر تنقیر، اور اس کے علاوہ فعل کی بلحاظ معنی تو اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص، لیکن جنس اور جنس کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، پہلی ہوتی ہے طور، دوسری صورت اور تیسری زمانہ، اور اسی طرح یعنی فعل کی جو صورتیں ہوتی ہیں یہ 5 صورتیں اس کی ہوتی ہیں، پہلی ہوتی ہے خبری، دوسری شرطی، تیسری احتمالی، چوتھی امری اور 5ویں مصدری، اور زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اس طرح سے یہ یعنی جو اسم کی تمام تر جو مستقل کلمہ کی جو قسمیں ہوئی اسم، صفت، ضمیر، فعل اور تمیز، یہ تمام تر ہو گئیں۔ اگلا سوال ہے کسی زبان کے جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ جو ہوتا ہے یہ نحویات میں کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کسی زبان کے معنی سمجھنے کے طریقوں کا مطالعہ کس میں کیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کسی زبان کے معنی سمجھنے کے طریقوں کا مطالعہ معنیات میں کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے عہد حاضر میں جدید لسانیاتی اصولوں اور سائنسی انداز پر اردو کے جو قاعدے ترتیب دیے گئے ہیں ان میں حروف تہجی کی کل تعداد کتنی متعین کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا عہد حاضر میں جدید لسانیاتی اصولوں اور سائنسی انداز پر اردو کے جو حروف تہجی ہیں ان کی تعداد 36 متعین کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے انشاءاللہ خواہ انشاء نے اردو حروف تہجی کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ جواب ہو جائے گا انشاء نے اردو حروف تہجی کی تعداد 85 بتائی ہے، جو کہ اب تک کے سب سے زیادہ حروف تہجی کی تعداد ہے۔ اگلا سوال ہے پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کے نزدیک اردو حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہو جائے گا پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی کے نزدیک اردو حروف تہجی کی تعداد 47 ہے۔ اگلا سوال ہے مولوی عبدالحق نے قواعد اردو میں حروف تہجی کی تعداد کتنی بتائی ہے؟ جواب ہو جائے گا مولوی عبدالحق نے
اردو حروف تہجی کی 50 تعداد بتائی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کے حروف تہجی میں عربی و فارسی کے کتنے حروف شامل ہیں؟ جواب ہو جائے گا، اردو کے حروف تہجی میں عربی و فارسی کے جو حروف ہیں یہ 28 عربی کے ہیں اور 4 فارسی کے حروف شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اردو میں 4 نئے حروف جو ہیں یہ خود کے وضع کیے گئے ہیں، یعنی اردو میں خود کے 4 نئے حروف بنائے گئے ہیں، اور اردو میں جو رسم الخط اور اعراب و علامات ہے یہ عربی و فارسی سے مستعار لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کا طرز تحریر اور انداز کتابت کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو کا طرز تحریر اور انداز کتابت جو ہے یہ نستعلیق کہلاتا ہے، اور جو یہ خط نستعلیق ہے اس کا ارتقاء جو ہے یہ ایران میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، ضمائر کے لیے سب سے زیادہ الفاظ کس میں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، ضمائر کے لیے سب سے زیادہ الفاظ جو ہیں یہ دکنی اردو میں ملتے ہیں، یعنی دکنی اردو میں الفاظ کی تکرار کرتے وقت جو لفظ پہلے ہے لفظ کے آگے یہ کا یعنی یا مجہول کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یا معروف اور نون کا بھی الفاظ کی تکرار کے سلسلے میں دکنی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کی کون سی خصوصیات اس کی انفرادیت کو بڑھاوا دیتی ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو کی صوتی، نحوی، صرفی اور لفظی خصوصیات جو ہے یہ اس کی انفرادیت کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو کی شعری اصناف کون کون سی ہیں؟ جواب ہو جائے گا، اردو کی شعری اصناف جو ہیں یہ غزل، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، رباعی، قطع، نعت، گیت، 12 ماسہ، سونیٹ، ہائیکو، یہ تمام جو ہیں اصناف یہ شعری اصناف ہیں۔ اور اردو کی نثری اصناف کون کون سی ہیں؟ تو نثری اصناف میں جو ہے داستان، ڈرامہ، ناول، افسانہ، مضمون، انشائیہ، سوانح، خاکہ، سفرنامہ، رپورتاز اور مکتوب نگاری وغیرہ یہ تمام تر جو ہیں یہ نثری اصناف ہیں۔ اسی کے ساتھ ہماری نصاب میں شامل جو یونٹ 1 ہے یہ اس ویڈیو میں ہماری مکمل ہو گئی، اور اس میں تمام تر جو امتحان سے متعلق جتنے بھی اہم سوالات ہیں امتحان کے نقطہ نظر سے ان سب کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے جڑی تمام تر جانکاری اور امتحان کی مکمل تیاری آپ کی ہمارے چینل کے ذریعے ہو سکے۔ بہت شکریہ۔